بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6 دیکھ لیجئے۔ لکھا ہے متعدی امراض اور ان سے بچاؤ کے مشقی سوالات۔ وبا کسے کہتے ہیں؟ اس کی 3 مثالیں دیں۔ جواب: جب کسی علاقے میں بہت سے لوگ ایک ہی مرض میں مبتلا ہو جائیں تو اسے وبائی بیماری کہا جاتا ہے، جیسے ہیضہ، ملیریا، طاعون۔ سوال نمبر 2، وبائی امراض کن کن ذرائع سے پھیلتے ہیں؟ جواب: وبائی امراض رابطے، آلودہ ہوا، آلودہ پانی، آلودہ خوراک، مچھروں، مکھیوں وغیرہ سے پھیلتے ہیں۔ آلودہ مطلب خراب، گندا۔ سوال نمبر 3، گندے پانی اور کھانے سے پھیلنے والے 2 امراض کے نام لکھو۔ جواب: ہیضہ اور پیچش۔ سوال: زندگی بخش مشروب ORS کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جواب: قے اور دست کی صورت میں۔ درج ذیل بیانات میں صحیح کے آگے صحیح اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگائے۔ گھر کی صفائی کے بعد کوڑا کرکٹ سڑک پر پھینکنا چاہیے۔ سڑک پر پھینکیے گا آپ کو پوری طرح لے چلے جائے گی۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ منہ دھو لینا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ سڑک پر نہیں تھوکنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ سوتے وقت مچھردانی کا استعمال ضروری ہے۔ جی ہاں۔ ملیریا مچھروں سے پھیلتا ہے۔ ہاں۔ مٹھائی پر مکھیاں بیٹھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل میں صحیح جواب معلوم کرو۔ گندے کھانے یا پانی پینے سے ہو سکتا ہے کیا؟ یرقان اور پیچش دونوں۔ 3 آپشن ہے، ملیریا، یرقان، پیچش۔ یرقان اور پیچش دونوں، تو یرقان اور پیچش دونوں ہو سکتا ہے۔ بی، ہیضہ پھیلتا ہے۔ ہیضہ پھیلتا ہے، کیسے پھیلتا ہے؟ کتے کے کاٹنے سے، مکھیوں کے ذریعے۔ آپشن نمبر بی صحیح ہے، مکھیوں کے ذریعے، مچھروں کے ذریعے، بیمار کو چھونے سے۔ یہاں پر نشان لگا ہوا ہے، مکھیوں کے ذریعے سے ہیضہ پھیلتا ہے۔ کنہیں 4 امراض کے نام بتاؤ جن کی وبا سے بچنے کے لیے بچپن میں ٹیکے لگوانا ضروری ہے۔ جواب: خسرہ، چیچک، کالی کھانسی، پولیو ڈراپ۔ 1 2 3 4 ہو گیا۔ اب کچھ ہے جن کا جوڑ بنانا ہے۔ وائرس کس سے پھیلتا ہے؟ زکام سے وائرس پھیلتا ہے، زکام سے۔ TB کیسے ہوتا ہے؟ بیکٹیریا سے ہوتا ہے۔ مچھر سے کیا ہوتا ہے؟ ملیریا کی بیماری ہوتی ہے۔ مکھی سے کیا ہوتا ہے؟ ہیضہ۔ اور پروٹوزوا، یہ پیچش، گندے کھانے گندے پانی سے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 6، خالی جگہوں کو پُر کرو۔ یہاں تو لال نشان لگا دیا گیا، آرام سے پورا کر سکتے ہیں۔ وبائی امراض بہت چھوٹے چھوٹے جرموں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ٹیکہ لگانے سے ہمارے جسم میں مدافعت کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ پولیو ڈراپ بچوں کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ چیچک کے مریض کے بستر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بچوں کی پیدائش کے وقت ٹیٹنس کا ٹیکہ لگا دینا چاہیے۔ ٹیٹنس ہو گیا۔ اپنے اسکول اور پاس پڑوس کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ہمیں صفائی باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ نمبر 2، کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ وقتاً فوقتاً احتیاط سے کی جائے۔ قریب میں پانی جمع نہیں ہونا چاہیے۔ کچرا ہر جگہ نہیں پھینکنا چاہیے۔ درخت لگانا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ آگے دیکھیے، آپ نے کتنا سیکھا؟ مندرجہ ذیل میں صحیح جواب پر نشان لگاؤ۔ نظام پنجر جسم کے لیے ضروری ہے کیونکہ حسی اعضاء اور نرم اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ نظام پنجر جسم کے لیے ضروری ہے۔ حسی اعضاء اور نرم اعضاء کی حفاظت کرنا ہے۔ نظام پنجر حفاظت بھی کرتا ہے اور نظام پنجر دکھایا جسم کو ساخت اور شکل بھی دیتا ہے جب ڈھانچہ ہے تو اس کا۔ آپشن نمبر 1 پر صحیح لگا ہوا ہے، اسی کو یاد کیجیے گا۔ جسم کے اعضاء کی حرکت میں مدد کرتا ہے کون سی؟ ہڈیاں اور عضلات، یہی حرکت میں مدد کرتے ہیں۔
نظام دوران خون، اس سے ہوتا ہے نظام دوران خون، آپشن بچا کر رتودھی کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے اگر روزانہ گاجر، پالک، مولی، پپیتا کھائیں تو رتودھی کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ وجہ دو یعنی سبب بتلاؤ، دلیل دو۔ ہمیں کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ اور چہرے کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ کیوں ایسا کرنے سے ہاتھوں اور منہ میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گھر اور گھر کے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ نقصان دہ جراثیم پیدا نہ ہو سکیں۔ سبزیوں کو کاٹنے سے پہلے پانی سے اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ اس میں موجود جراثیم ختم ہو جائے۔ ختم ہو گیا۔ مندرجہ ذیل کے سامنے صحیح اور غلط کے الفاظ لکھیے۔ انسانی جسم میں کل 206 ہڈیاں ہیں، صحیح ہے۔ گندا پانی پینے سے ملیریا ہوتا ہے، غلط کیوں؟ گندا پانی بھی ہیضہ پیچس سے پانی سے ہوتا ہے، اور ملیریا تو مچھر سے ہوتا ہے۔ وبائی امراض چھوٹے چھوٹے جراثیم کے ذریعے ہوتا ہے، صحیح بات ہے۔ نظام پنجر جسم کے اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، صحیح ہے۔ مناسب الفاظ کے ساتھ جملہ مکمل کریں۔ چیچک، خسرہ، ٹی وی سے بچنے کے لیے ٹیکے لگوانا ضروری ہے۔ کاربوہائیڈریٹ اور چربی سے ہمیں توانائی ملتی ہے۔ جہاں دو ہڈیاں آپس میں جڑتی ہیں اسے جوڑ کہتے ہیں۔ جسم کے اعضاء کی حرکت ہڈیوں اور پٹھوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ وٹامن سی کی کمی سے اسکروی ہو جاتا ہے۔ وبائی امراض چھوت چھات کے ذریعے پھیلتا ہے۔ انہیں پہچانو اور لکھو۔ وہ ہڈیاں جو دل اور پھیپھڑے کی حفاظت کرتی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ پسلیاں۔ ایسا مرض جس میں جسم دبلا اور ہاتھ پیر کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سوکھا روگ۔ ایسی غذائی اشیاء جس میں کاربوہائیڈریٹ، چربی، پروٹین، وٹامن، معدنی نمک صحیح مقدار میں ہو، متوازن غذا۔ ایسا مرض جس میں رات کے وقت دیکھنے میں دشواری ہو، رتودھی۔ پولیو سے بچنے کے لیے جو ڈراپ پلائی جاتی ہے اس کو پولیو ڈراپ کہتے ہیں۔ ایسا مرض جس میں مسوڑھوں میں سوجن، دانتوں سے خون آتا ہو، اسکروی۔ یہ مرد نہیں بلکہ مرض ہے، ایسا مرض۔ زکام، چیچک، خسرہ وغیرہ امراض اور مرض خیز کا نام۔ وائرس، وہ ہڈیاں جو دماغ کی حفاظت کرتی ہیں، کھوپڑی کی ہڈی۔ ایسا مرض جو آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسا مرض جو آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہے، سوکھا روگ۔ درج ذیل تصویروں کے نام لکھیں۔ کھوپڑی، ریڑھ کی ہڈی، پسلیاں۔ جب آپ تصویر کے مطابق کھوپڑی، ریڑھ کی ہڈی، پسلیاں، تو سبق نمبر 6 بھی پورا ہوا۔ اب آئندہ پھر دوسرا سبق لے کر حاضر ہوں۔ جب تک کے لیے شکریہ۔